آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا شوما، کوئی نحوست نہیں ہوتی، وقد یکون الیمن فی ثلاثۃ، اور تین چیزوں میں برکت ہے، فی المرأۃ والفرس والدار، عورت، گھوڑے اور گھر میں، گھوڑے سے مراد سواری۔ یہ حدیث سنن ابن ماجہ اور سنن ترمذی میں موجود ہے۔ آگے بھی جتنی روایتیں آئیں گی سب کا ترجمہ اور ریفرنس نیچے لکھا ہوا ہے۔ پھر یہ نحوست والی بات کہاں سے آ گئی؟ تو دیکھیے، چار صحابہ، سہل بن سعد، جابر بن عبداللہ، سعد بن ابی وقاص، انس بن مالک رضوان اللہ علیہ مجمعین، یہ چاروں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر نحوست ہوتی، کیا؟ اگر نحوست ہوتی، یعنی ہے نہیں، لیکن اگر بالفرض ہوتی تو تین چیزوں میں ہوتی، عورت، گھر اور سواری۔ پھر باقی رہ جاتے ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، تو ان سے ان کے بیٹے حمزہ بن عبداللہ، یہ عبداللہ بن عمر کے بیٹے ہیں، اور ان کے پوتے محمد بن زید، یہ عبداللہ بن عمر کے پوتے ہیں، محمد بن زید بن عبداللہ، یہ دونوں بھی یہی بات نقل کرتے ہیں کہ ہم نے عبداللہ بن عمر سے یہ بات سنی ہے، وہ اللہ کے رسول سے ایسے ہی نقل کر رہے تھے، یہی بات انہوں نے اللہ کے رسول سے نقل کی کہ اگر نحوست ہوتی۔ اب ان سب کے مقابلے میں اکیلے سالم بن عبداللہ، یہ بھی عبداللہ بن عمر کے بیٹے ہیں، یہ اکیلے عبداللہ بن عمر کے واسطے سے بات کو یوں نقل کرتے ہیں کہ نحوست ان تین چیزوں میں ہے، کہ عبداللہ بن عمر نے اللہ کے رسول سے یوں نقل کیا ہے کہ ان تین چیزوں میں نحوست ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ اکیلے ہیں ان سب کے مقابلے میں۔ بات کو آسان لفظوں میں سمجھنے کے لیے دیکھیے، مثلاً آپ نے اپنے کلاس فیلوز سے پوچھا کہ آج سر نے کیا پڑھایا، آپ کسی وجہ سے نہیں جا سکے کلاس میں، اور کلاس میں 7 لوگ تھے، 7 لوگوں نے لیکچر اٹینڈ کیا۔ اب آپ نے سب سے پوچھا کہ آج سر نے کیا پڑھایا، آپ نے پہلے سے پوچھا، اس نے کہا کہ آج سر نے سائنس کا لیکچر لیا اور فلاں سبجیکٹ پڑھایا سائنس کا، دوسرے نے بھی یہی بات کی، تیسرے نے بھی، چوتھے نے، پانچویں نے، چھٹے نے، سب نے یہی بات کی۔ اچھا، ان 7 میں سے ایک ایسا ہے، اس نے یہ کہا کہ آج تو سر نے سائنس پڑھائی نہیں ہے، سائنس کا لیکچر تو ہوا نہیں، آج تو میتھ کا لیکچر ہوا ہے۔ اب آپ سوچیں گے نا کہ بھئی ان 7 لوگوں نے کلاس اٹینڈ کیا ہے، میں نے ان 7 سے پوچھا ہے، 6 بندے کہہ رہے ہیں کہ سر نے آج سائنس کا لیکچر لیا ہے اور فلاں سبجیکٹ پڑھایا ہے سائنس کا، اکیلا بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ آج تو میتھ کا لیکچر ہوا ہے، سائنس کا تو لیکچر ہی نہیں ہوا۔ ظاہر سی بات ہے، آپ جانتے ہیں کہ وہ 6 بندے جو بات کر رہے ہیں ان کی بات زیادہ وزنی ہے، یا اکیلا بندہ جو بات کر رہا ہے اس کی بات میں زیادہ وزن ہے؟ یعنی آپ یہی سمجھیں گے نا کہ اس بندے کو غلطی لگی ہے، ان 6 کے مقابلے میں اس کی بات کو تو قبول نہیں کیا جا سکتا نا۔ آپ کوئی بھی مثال بنا سکتے ہیں بات کو سمجھنے کے لیے کہ ایک بات کو 7 لوگوں نے نقل کیا، اب 6 لوگ ایک بات نقل کر رہے ہیں اور ان 6 کے مقابلے میں ایک شخص دوسری بات نقل کر رہا ہے، تو کس بات کو آپ اوتھینٹک مانیں گے، ثابت مانیں گے؟ اور یہ تو حدیث کا معاملہ ہے نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان عالی شان کا معاملہ ہے۔ یہ ساری روایتیں ہم دیکھ لیتے ہیں۔ دیکھیے، سہل بن سعد والی روایت مسند احمد میں، صحیح مسلم میں بھی ہے، بخاری میں بھی ہے، عن سہل بن سعد ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کا نشوم ففی المرأۃ والفرس والدار، اگر نحوست ہوتی تو عورت، گھوڑے اور گھر میں ہوتی، اگر ہوتی یعنی ہے نہیں۔ اور جابر بن عبداللہ والی روایت، یہ بھی مسند احمد میں اور سنن نسائی میں، صحیح مسلم میں بھی موجود ہے۔ جابر بن عبداللہ وہ کہتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، ان کان شیء ففی الربع والفرس والمرأۃ، اگر نحوست ہوتی تو گھر، گھوڑے اور عورت میں ہوتی، یعنی ہے نہیں، اگر ہوتی تو۔ پھر سعد بن ابی وقاص والی روایت، یہ سنن نبی داود میں بھی ہے اور مسند احمد میں بھی ہے، عن سعد بن مالک، یہ سعد بن مالک وہی سعد بن ابی وقاص ہے، مالک ہی کو ابی وقاص بولتے ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول، بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، لا حامت، مردے کی روح جانور کی شکل میں نہیں نکلتی، جیسا کہ بعض لوگ خیال کرتے تو زمانے میں کہ مردے کی روح جانور کی شکل میں نکلتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا نہیں ہے، ولا عدوہ، اور کسی کی وجہ سے بیماری نہیں لگتی۔ ابھی ہم اپنے موضوع پر رہتے ہیں، یہ ایک الگ ٹاپک ہے۔
ولا طیرۃ، اور کوئی نحوست نہیں ہوتی، وَإِن تَكُنِ الطِّيَرَةُ فِي شَيْءٍ فَفِي الْفَرَسِ وَالْمَرْأَةِ وَالدَّارِ، اور اگر نحوست ہوتی تو گھوڑے، عورت اور گھر میں ہوتی، اگر ہوتی یعنی ہے نہیں، ٹھیک ہے، کوئی نحوست نہیں ہوتی، اگر ہوتی تو ان تین میں ہوتی۔ پھر انس بن مالک والی روایت وہ صحیح ابن حبان میں ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا طیرۃ، کوئی نحوست نہیں ہوتی، والطیرۃ علی من تطیر، اور بدبخت ہے وہ شخص جو کسی چیز کو منحوس سمجھے، وَإِن تَكُ فِي شَيْءٍ فَفِي الدَّارِ وَالْفَرَسِ وَالْمَرْأَةِ، اور اگر نحوست ہوتی کسی چیز میں تو گھر، گھوڑے اور عورت میں ہوتی۔ اس میں یہ جو جملہ ہے نا وَالطِّيَرَةُ عَلَى مَن تَطَيَّرَ، بدبخت ہے وہ شخص جو کسی چیز کو منحوس سمجھے، اس پر بعض اہل علم کو کلام ہے کہ یہ جملہ ثابت نہیں ہے۔ بہرحال یہ روایت اس جملے کے بغیر بھی یعنی اس کی سند قابل اعتماد ہے، یعنی بعض اہل علم کو لگتا ہے کہ یہ جملہ اضافہ ہے اس روایت میں، وہ اس جملے کو قبول نہیں کرتے۔ بہرحال روایت جیسا کہ پیچھے بھی روایتیں موجود ہیں، تو سند قابل اعتماد ہے، روایت ٹھیک ہے، بس اس جملے پر بعض اہل علم کو اعتراضات ہیں کہ یہ جملہ ثابت نہیں ہے۔ تو بہرحال ہمارا اس سے مطلب بھی نہیں ہے، ہم جس موضوع پہ بات کر رہے ہیں، جو بات اس روایت سے اخذ کر رہے ہیں، وہ کیا ہے کہ یہ جملہ مطلب ہو اس روایت میں یا کسی سے ایڈ ہوا ہو، بہرحال یہ بات تو پیچھے والی روایتوں میں بھی موجود ہے نا، وَإِن تَكُ فِي شَيْءٍ، اگر نحوست ہوتی تو فَفِي الدَّارِ وَالْفَرَسِ وَالْمَرْأَةِ، گھر، گھوڑے اور عورت میں ہوتی، یہ بات تو بخاری مسلم کی روایتوں میں بھی موجود ہے نا، یہ بات تو اپنی جگہ ثابت ہے، ٹھیک ہے۔ تو انس بن مالک سے بھی یہ روایت موجود ہے۔ پھر عبداللہ بن عمر، ان کے پوتے محمد بن زید، وہ اپنے دادا عبداللہ بن عمر سے نقل کرتے ہیں کہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کا نشوم فی شیئن، اگر نحوست ہوتی کسی چیز میں تو ففی الدار والمرأۃ والفرس، گھر، عورت اور گھوڑے میں ہوتی، اگر ہوتی یعنی ہے نہیں، یہ بخاری میں روایت ہے۔ پھر ان کے سگے بیٹے حمزہ بن عبداللہ، وہ بھی یہی بات نقل کرتے ہیں کہ عن حمزہ بن عبداللہ بن عمر عن ابیہ، حمزہ بن عبداللہ اپنے والد عبداللہ بن عمر سے نقل کرتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کا نشوم فی شیئن، اگر نحوست ہوتی کسی چیز میں ففی الفرس والمرأۃ والمسکن، تو گھوڑے، گھر اور عورت میں ہوتی، اگر ہوتی یعنی ہے نہیں، یہ 6 روایتیں ہوگی، ٹھیک ہے، اگر ہوتی۔ پھر اکیلے سالم ہے، یہ دیکھیے بخاری کی روایت ہے، سالم بن عبداللہ ان عبداللہ بن عمر قال، سالم بن عبداللہ یہ ہیں جو عبداللہ بن عمر سے نقل کرتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر نے فرمایا تھا سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا انما الشوم فی ثلاثۃ، کہ نحوست صرف 3 چیزوں میں ہے، فی الفرس والمرأۃ والدار، گھوڑا، گھر اور عورت۔ تو یہ بخاری کی روایت ہے، اور یہی روایت مسند احمد میں بھی موجود ہے، سالم عن ابیہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الشوم فی ثلاث الفرس والمرأۃ والدار۔ اچھا، یہ روایت نقل کرنے کے بعد امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے لکھا کہ قال سفیان، سفیان بن عیینہ نے فرمایا، سفیان بن عیینہ حدیث کے بڑے امام ہیں، انہوں نے فرمایا انما نحفظه عن سالم، ہم صرف سالم سے یہ بات جانتے ہیں۔ اچھا، اس روایت کی سند میں سفیان بن عیینہ آتے ہیں، ٹھیک ہے، سفیان بن عیینہ اس روایت کے راویوں میں سے ہے نا، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم صرف سالم سے ہی یہ بات جانتے ہیں، یعنی الشوم یعنی نحوست، یہ جو بات ہے نا کہ ان 3 چیزوں میں نحوست ہے، یہ بات سالم کے علاوہ کوئی نہیں کرتا، سالم کے علاوہ کسی نے یہ بات نقل نہیں کی، انما نحفظه عن سالم، ہم اس بات کو صرف سالم سے جانتے ہیں، سالم کے علاوہ کسی نے یہ بات نقل نہیں کی، ٹھیک ہے۔ اور ہماری ذاتی رائے یہ ہے کہ یہ خطا سالم سے نہیں ہوئی بلکہ زہری سے ہوئی ہے، جو سالم سے نیچے کے راوی ہیں نا زہری، ان سے یہ ہوئی ہے خطا غالباً، باقی واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے۔ بہرحال کسی بھی صورت میں اس بات کو قبول تو نہیں کیا جا سکتا نا کہ 6 لوگ ایک بات نقل کر رہے ہیں اللہ کے رسول سے اور اکیلا ایک شخص دوسری بات نقل کر رہے ہیں۔ تو اب اس چارٹ کو دوبارہ دیکھیے، سہل بن سعد، جابر بن عبداللہ، سعد بن ابی وقاص، انس بن مالک، یہ چاروں، پھر محمد بن زید، حمزہ بن عبداللہ، یہ 2 بھی،
تو یہ 6 کے 6 لوگ یہ بات نقل کر رہے ہیں اگر نحوست ہوتی، لیکن اکیلے سالم ہے جنہوں نے یوں نقل کر دیا کہ نحوست ہے. تو یہ نحوست ہے یہ والی بات صرف سالم نقل کرتے ہیں، جیسے کہ سفیان بن عیینہ نے بھی فرمایا. ٹھیک ہے، تو بہرحال اس بات کو اللہ کے رسول سے ثابت ہرگز نہیں مانا جا سکتا. آپ بھی سمجھتے ہیں کہ ایک بات کو 7 لوگ نقل کر رہے ہیں، 6 لوگ الگ بات نقل کر رہے ہیں. اب ایک کلاس میں 7 لوگ تھے، 6 لوگ کہتے ہیں کہ سر نے آج سائنس کا لیکچر لیا ہے اور فلاں سبجیکٹ پڑھا ہے، اکیلا ایک شخص وہ یہ کہتا ہے کہ آج تو میتھ کا لیکچر ہوا. تو آپ کس کی بات پر اعتماد کریں گے؟ کون سی بات آپ کو وزنی لگے گی؟ کس بات کو آپ قابل اعتماد سمجھیں گے؟ اچھا، جب نحوست نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ جب نحوست نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ وہی بات جو آپ نے سب سے پہلے پڑھی ہے. اچھا، اس سے پہلے دیکھیے مسند احمد میں عن ابی حسان الاعرج ان رجلین دخل علی عائشہ، اس کا ترجمہ بھی موجود ہے، آگے آ رہا ہے کہ ابو حسان الاعرج وہ کہتے ہیں کہ 2 لوگ دخل علی عائشہ، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئے. فقال، اور انہوں نے کہا، ان ابا ہریرہ یحدث ان نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول، ابو ہریرہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الطیرۃ فی المرأۃ والدابۃ والدار، کہ نحوست عورت، سواری اور گھر میں ہوتی ہے. قال فطارت شقۃ منها فی السماء وشقۃ فی الارض، تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا انتہائی زیادہ غصہ ہوئی، انتہائی زیادہ. یہ جو ہے نا فطارت شقۃ منها فی السماء وشقۃ فی الارض، یہ تب بولا جاتا ہے جب کوئی شخص انتہائی زیادہ غصہ ہو، بہت زیادہ غصہ ہو. تو یہ تعبیر ہے، ایک محاورہ ہے، جیسے ہم اردو میں محاورہ بولتے ہیں نا، غصے سے فلاں شخص پھٹ پڑا، فلاں شخص غصے سے پھٹ پڑا. تو یہ اس طرح کا محاورہ ہے عربی میں کہ فطارت شقۃ منها فی السماء وشقۃ فی الارض، انتہائی زیادہ غصہ ہوئی. فقالت، اور فرمایا والذی انزل القرآن علی ابی القاسم ما هکذا کان یقول، اس ذات کی قسم جس نے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات نہیں فرماتے تھے، آپ ایسے نہیں فرماتے تھے. ولیکن نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو یوں فرماتے تھے، کان اہل الجاہلیت یقولون الطیرۃ فی المرأۃ والدار والدابۃ، کہ زمانہ جاہلیت کے لوگ یہ بات کرتے تھے. اللہ کے رسول نے ان کی بات نقل کی کہ زمانہ جاہلیت میں لوگ سمجھتے تھے کہ نحوست عورت میں ہوتی ہے، گھر میں ہوتی ہے، سواری میں ہوتی ہے. اللہ کے رسول تو ان کی بات کو نقل کر رہے تھے اور پھر اس بات کا رد کر رہے تھے، اس بات کا انکار کر رہے تھے کہ اگر ہوتی تو ان 3 چیزوں میں ہوتی، لیکن ہے نہیں. ٹھیک ہے. ثم قرأت عائشہ، پھر سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے یہ آیت تلاوت فرمائی، ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر. یہ روایت مسند احمد میں موجود ہے. اس کا ترجمہ بھی دیکھیے، ابو حسان اعرج کہتے ہیں کہ 2 لوگ سیدہ عائشہ کے پاس آئے، یہ ساری روایت اس کا ترجمہ موجود ہے. ٹھیک ہے. اور آیت کا ترجمہ، کوئی مصیبت ایسی نہیں ہے جو زمین میں یا تمہاری اپنی جانوں پر نازل ہوتی ہو اور ہم نے اس کو پیدا کرنے سے پہلے ایک کتاب میں لکھ نہ رکھا ہو. تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا انتہائی زیادہ غصہ آئی. فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسی بات نہیں فرماتے تھے، اللہ کے رسول نے یہ نہیں فرمایا کہ ان 3 چیزوں میں نحوست ہے. آپ تو زمانہ جاہلیت کے لوگوں کی بات کر رہے تھے کہ وہ یہ سمجھتے تھے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا انکار کیا کہ ایسا نہیں ہے، اس بات کی اصلاح کی، اگر ہوتی تو ان 3 چیزوں میں ہوتی، لیکن ہے نہیں. ٹھیک ہے. اچھا، کیا ہے جب نحوست نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ وہی روایت جو ہم نے سب سے پہلے پڑھی، مخمر بن معاویہ رضی اللہ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ یہ معاویہ بن ابی سفیان نہیں ہے، وہ جو مشہور ہے نا معاویہ بن ابی سفیان، وہ نہیں ہے، یہ مخمر بن معاویہ، یہ دوسرے ہیں. ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، لا شوما، کوئی نحوست نہیں ہوتی، وقد یکون الیمن فی ثلاثۃ، اور 3 چیزوں میں برکت ہوتی ہے، فی المرأۃ والفرس والدار، عورت، گھوڑے اور گھر میں. اب دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانہ جاہلیت کے لوگوں کا جو ایک کنسپٹ تھا، ایک غلط عقیدہ تھا، ایک غلط بات تھی، اس کا رد کیا، اس کا انکار کیا، اور اس کے مقابلے میں صحیح بات بیان کی کہ ان 3 چیزوں میں تو برکت ہوتی ہے. اگر نحوست ہوتی تو ان 3 چیزوں میں ہوتی، لیکن نحوست نہیں ہے بلکہ برکت ہے، نحوست نہیں ہے بلکہ برکت ہے. لیکن پھر بھی ہمارے معاشرے میں
کیا مشہور ہو گیا؟ وہی زمانہ جاہلیت والی بات جو زمانہ جاہلیت کے لوگ کیا کرتے تھے، وہ بات جس کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رد کیا، جس کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کیا، جس کی اصلاح کی، وہی بات اب ہمارے ہاں مشہور ہے۔ اور جو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وَقَدْ يَكُونُ الْيُمْنُ فِي ثَلَاثَةٍ، 3 چیزوں میں برکت ہوتی ہے، فِي الْمَرْأَةِ وَالْفَرَسِ وَالدَّارِ، عورت، گھوڑے اور گھر میں۔ اس بات کو کوئی جانتا ہی نہیں، یہ بات معروف نہیں ہے، مشہور نہیں ہے لوگوں میں۔ تو جو بات، جس بات کا اللہ کے رسول نے رد کیا، جس کو غلط قرار دیا، جس کو ختم کیا، وہ بات پھر مشہور ہو گئی، اور جو بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وہ لوگ پڑھتے نہیں ہیں۔